آبجیکٹ کے اسٹرکچر سے مراد پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹس کا وہ سیٹ جو کہ اس آبجیکٹ نے فالو کرنا ہوتا ہے، جس کے اندر اس کی تمام تر انفارمیشن لازمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں وہ ایک آبجیکٹ کا اسٹرکچر ہے۔ کسی بھی آپ آبجیکٹ کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کر لیں، کوئی بھی، جس طرح ایک ہیومن ہے تو ہیومن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ ہیومن کا اسٹرکچر کہ انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ انسان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فنگرز ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہیومن کا اسٹرکچر ہے، اسی سے مل کے انسان بنا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک آبجیکٹ کی جو پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک آبجیکٹ کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، وہ چینج ہوں گے تو آبجیکٹ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک لائن ہے، اینیمل، ایک لائن کا جو لائن کی پراپرٹیز ہیں اور جو ہیومن کی پراپرٹیز ہیں کیا وہ سیم ہیں؟ انسان کے تو 2 آرمز ہیں، 2 ہاتھ ہیں اس کے اور 2 ٹانگیں، جبکہ لائن جو ہے اس کی 4 ٹانگیں، ہاتھ نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ لائن کا اسٹرکچر اور انسان کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے ایٹریبیوٹس، ان کے آبجیکٹس ڈفرینٹ ہیں، یعنی ان کے جو آبجیکٹس کے ایٹریبیوٹس ہیں نا، ان کی خصوصیات، ان کی پراپرٹیز وہ ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ دونوں کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے۔ تو اسٹرکچر کا مطلب کہ آبجیکٹ کے اندر جتنی بھی پراپرٹیز ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں ان کا سیٹ جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک آبجیکٹ کا اسٹرکچر ہے۔ تو اسٹرکچر سمجھ آ گئی؟ اسٹرکچر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جی کدھر؟ یہاں پہ، ہاں یہاں پہ ہم آبجیکٹ کے ساتھ کوما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی کوما لگاتے ہیں کوما، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹرکچر کی سمجھ آ گئی؟ اسٹرکچر کلیئر ہے سب کو؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں اسٹرکچر ٹائپنگ کے اوپر کہ اسٹرکچر ٹائپنگ کیا ہوتی ہے۔ اب یہ کوڈ میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور اس کوڈ کو میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں۔ اب اس میں ذرا کوڈ سے دیکھیں، یہ میں نے ایک انٹرفیس بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے کیا بنایا ہے؟ انٹرفیس کا نام کیا ہے؟ بال، اور اس کے اندر ایک پراپرٹی آ رہی ہے، کی آ رہی ہے، وہ کیا آ رہی ہے؟ ڈایامیٹر، کہ ایک جو بال ہوتی ہے، کوئی بھی بال ہوگی اس کا ڈایامیٹر تو لازمی ہوگا۔ ڈایامیٹر کا آئیڈیا ہے نا سب کو، ڈایامیٹر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر میں نے ایک اور انٹرفیس بنایا ہے، اس انٹرفیس کا نام کیا ہے؟ اسفیئر، اور اس کے اندر بھی میں نے ایک پراپرٹی بنائی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈایامیٹر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے بنایا ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹرکچر بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ٹائپ کو یوز کرتے ہوئے یا انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے پراپرٹیز کا ایک سیٹ بناتے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی ہم ایک اسٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے اور اس اسٹرکچر میں کیا ہے؟ ایک ڈایامیٹر کی پراپرٹی ہے، اور یہ بھی میں نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے جس کا نام اسفیئر ہے، اور اس اسٹرکچر میں کیا ہے؟ ڈایامیٹر کی پراپرٹی۔ یہ میں نے 2 اسٹرکچرز بنائے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب یہ جو 2 اسٹرکچرز بنائے ہیں، ان 2 اسٹرکچر میں سے میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک ویریبل بنایا لیٹ بال، اور اس کے اوپر یہ والا جو اسٹرکچر ہے بال کا، یہ والا میں نے کیا کیا؟ اپلائی کر دیا، جیسے ابھی پہلے ہم نے انٹرفیس میں کیا، یعنی یہ ایک اسٹرکچر بنایا اور اس اسٹرکچر کو اس بال کے اوپر کیا کر دیا؟ اپلائی کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب اس اسٹرکچر کو اس بال پہ اپلائی کیا، اس کا مطلب یہ جو بال والا آبجیکٹ ہے اس کے اندر ڈایامیٹر تو لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس بال کے اندر کیا آ رہا ہے؟ ڈایامیٹر آ رہا ہے نا، تو اس بال والے آبجیکٹ کے اندر ڈایامیٹر کی ویلیو تو لازمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر ڈایامیٹر کی ویلیو انیشلائز کی ہوئی ہے کیا پر؟ کیا نا؟ یہاں تک سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑے سے ٹیپیکل ٹاپکس ہیں، تو ذرا آپ نا زیادہ فوکس کر کے اور ادھر ادھر کی جو بھی آپ کی اٹینشنز ہیں ان کو ذرا چھوڑ کے تو زیادہ آپ یہاں پر فوکس کیجیے گا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ ریوائز کرا دیں تو وہ ساری چیزیں دوبارہ سے ریوائز نہیں کرائی جا سکتی، ساتھ ساتھ ہی آپ نے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے بال کا، اس اسٹرکچر کو میں نے اپلائی کر دیا ہے ایک ویریبل کے اوپر۔ اس ویریبل کا میں نام چینج کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ میں نے اس کو کر لیا bal1، ایک bal1 ایک ویریبل بنایا، آبجیکٹ بنایا، اس آبجیکٹ کے اوپر یہ والا اسٹرکچر اپلائی کر دیا۔ جب یہ اسٹرکچر اپلائی ہوا